بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین اسلام خواتین پر ظلم کرتا ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے وہ دنیا کا کوئی مذہب کسی قیمت پر دے سکتا ہی نہیں۔ اس کی دلیل آج کے حدیث کے سبق سے بھی آپ کو ملے گی کہ شریعت نے بیٹی یا بیٹیوں کو وراثت میں باقاعدہ حصہ دیا اور ٹھیک ٹھاک حصہ دیا۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الفرائض یعنی وراثت کا باب 3075ویں حدیث کتاب میں اور 18ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمها أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال اعط لابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث کو ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اگرچہ ضعیف قرار دیا، لیکن یہ روایت سنن ترمذی کتاب الفرائض باب ہے لڑکیوں کی وراثت کا 2092ویں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 2720ویں ہے۔ سنن ابی داؤد میں 2891 اور 92 ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں 14858ویں ہے، اور اہل علم کا یہ فرمان ہے کہ یہ روایت کثرت طرق کی بنیاد پر کم از کم حسن درجے کی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی تائید بہت ساری احادیث سے ہو جاتی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں انہیں لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں بچیاں سعد بن ربیع کی ہیں، ان کے والد احد کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اب ان کے چچا نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ ان کا نکاح تب ہو سکتا ہے جب ان کے پاس کچھ مال ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر رب کائنات نے وراثت کی آیت مبارکہ نازل فرما دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کی بیٹیوں کو ان کے والد کے ترکے سے 2/3 ادا کر دو، جبکہ ان کی والدہ کو 8واں حصہ دو اور باقی مال تمہارا ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث قدر تفصیل طلب ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم اگلے سبق تک مؤخر کر دیں۔ آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کا صرف ترجمہ پڑھ کر اس پر قدر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ اختصار کے تقاضے تفصیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو بہترین رہنمائی مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔